اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3786، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بریرہ کی وجہ سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو اختیار ملا اپنے خاوند کے مقدمے میں جب آزاد ہوئی، دوسری یہ کہ اس کو گوشت ملا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ہانڈی میں گوشت چڑھا تھا آگ پر۔ آپ نے کھانا مانگا تو روٹی اور گھر کا کچھ سالن سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا گوشت تو ہانڈی میں چڑھا تھا آگ پر۔ لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ، مگر وہ گوشت صدقے کا ہے جو بریرہ کو ملا ہے، ہم کو برا معلوم ہوا کہ اس میں سے آپ کو کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تیسری یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کے باب میں کہ ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔ حدیث نمبر 3787، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارادہ کیا ایک لونڈی کو خرید کر آزاد کرنے کا۔ اس کے مالکوں نے نہ مانا مگر اس شرط سے قبول کیا کہ ولا ان کو ملے۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا تو اپنے ارادے سے باز نہ آ اور ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔ باب ولا کا بیچنا یا ہبہ کرنا درست نہیں۔ حدیث نمبر 3788، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ولا کے بیع اور ہبہ سے۔ حدیث نمبر 3789، اردو ترجمہ۔ اس حدیث کی دوسری اسناد نقل کی گئی ہے۔ باب اپنے آزاد کرنے والے کے سوا اور کسی کو مولا نہیں بنا سکتا۔ حدیث نمبر 3790، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ ہر قبیلے پر اس کی دیت واجب ہو گئی۔ پھر لکھا کہ کسی مسلمان کو درست نہیں کہ دوسرے مسلمان کے غلام کا مولا بن بیٹھے بغیر اس کی اجازت کے، اور اجازت سے بھی درست نہیں، اور بعضوں کے نزدیک درست ہے نودی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے لعنت کی اس پر جو ایسا کرے اپنی کتاب میں۔ حدیث نمبر 3791، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص کسی کو مولا بنائے بغیر اجازت اپنے مالکوں کے، اس پر لعنت ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ حدیث نمبر 3792، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مولا بنائے کسی قوم کو اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر، اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی، سب کی قیامت کے دن، نہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض۔ حدیث نمبر 3793، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3794، اردو ترجمہ۔ ابراہیم تیمی نے سنا اپنے باپ سے، وہ کہتے تھے خطبہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور کتاب ہے جس کو ہم اہل بیت پڑھتے ہیں سو سوائے اللہ کی کتاب کے اور اس کتاب کے، اور وہ ان کی تلوار کے میان میں تھی، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے رد ہو گیا رافضیوں کا خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ باتیں بتائیں تھیں جو کسی اور صحابی کو نہیں بتائیں۔ اس کتاب میں اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا اور زخموں کی دیت کا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے عیر سے لے کر سور تک، سور تو مکے میں ہے، یہ غلطی ہے راوی کی، سور کے بدلے شاید احد صحیح ہوگا۔ جو شخص اس میں نئی بات نکالے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے تو اس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فرض قبول نہ کرے گا اور نہ نفل، اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، ادنا مسلمان بھی ذمہ لے سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنے باپ کے سوا اور کسی کو باپ بنائے یا اپنے مولا کے سوا اور کسی کو مولا بنائے تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی قیامت کے دن، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ حدیث نمبر 3007، باب بردہ آزاد کرنے کی فضیلت۔
حدیث نمبر 3795 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آزاد کرے مسلمان بردے کو، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر ایک عضو کو آزاد کرے گا جہنم سے۔ حدیث نمبر 3796 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان بردہ آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا عضو جہنم سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ شرمگاہ کو شرمگاہ کے بدلے۔ حدیث نمبر 3797 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آزاد کرے مسلمان بردے کو، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو بردے کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کو بھی بردے کی شرمگاہ کے بدلے۔ حدیث نمبر 3798 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آزاد کرے مسلمان کو، اللہ اس کے عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے چھڑائے گا۔ سعید بن مرجانہ نے کہا، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن کر سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کے بدلے جعفر کے بیٹے کو 10,000 درہم یا 1000 دینار دیے تھے۔ باپ کو آزاد کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3799 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر ایک صورت میں کہ باپ کو کسی کا غلام دیکھے پھر خرید کر اس کو آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 3800 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث بیان کی گئی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3786 سے 3800 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔